بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز طلبہ، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سبق نمبر 183 اور باب الحج عن الغیر کا دوسرا حصہ ہے کہ دوسرے کی طرف سے حج یا عمرہ کرنے کے احکام۔ پہلے حصے کے اندر بھی ہم نے ابتدائی گفتگو کر لی اور اس حصے کے اندر مزید کچھ مسائل اسی سے متعلق ہوں گے۔ امام محمد رحمہ اللہ جامع صغیر کے اندر فرماتے ہیں فَإِنْ أَمَرَهُ غَيْرُهُ أَنْ يَقْرُنَ عَنْهُ، ایک آدمی کو اس کے دوسرے ساتھی نے حکم دیا کہ میری طرف سے حج قران کرو، یعنی حج اور عمرے کو ملا کر ایک ہی سفر کے اندر کرو، تو فرماتے ہیں کہ فَدْمُ، اس حج قران کا جو دم شکر ہوتا ہے، نعمتیں ملتی ہیں تو اس کی وجہ سے جو دم شکر لازم ہوتا ہے، یہ کس پر ہوگا؟ فرماتے ہیں علی من احرم، تو احرام باندھ کر معمور جائے گا حج اور عمرہ کرے گا تو نعمت تو حقیقت میں وہی حاصل کر رہے ہیں نا، تو لہذا وہ دم شکر بھی اسی پر لازم ہوگا۔ انہ وجب شکرا لما وفقہ اللہ تعالی من الجمع بین النسکین، کہ دو نسک یعنی حج اور عمرہ کرنے کی اللہ تعالیٰ نے ایک ہی سفر کے اندر توفیق دے دی ہے، تو اس شکر کی وجہ سے یہ واجب ہوا ہے۔ والمأمور هو المختص بهذه النعمہ، جس کو حکم دیا جا رہا ہے حج قران کرنے کا تو وہی اس نعمت کے ساتھ مختص ہے، تو لہذا وہی کرے گا۔ لأن حقیقت الفعل منہ، اگرچہ کرا تو کوئی اور رہا ہے لیکن حقیقتاً جو فعل حج اور عمرے کا واقعہ ہوگا وہ اسی شخص کی سے ہی صادر ہوگا، تو لہذا دم شکر بھی اسی پہ آئے گا۔ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ تَشْهَدُ، یہ مسئلہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ بصحت المروی عن محمد رحمہ اللہ، امام محمد رحمہ اللہ سے جو روایت ہے وہ درست ہے، اس کی درستگی کی گواہی دیتا ہے۔ کیا روایت ہے؟ روایت یہ ہے کہ ان الحج یقع عن المأمور، کہ حج جو ہوتا ہے حقیقت میں جس کو حکم دیا جاتا ہے اس کی طرف سے ہی واقع ہوتا ہے، اور اسی نے ہی چونکہ کرنا ہوتا ہے تو حقیقت فعل اسی کی طرف سے ہوگا، البتہ اس کا ثواب وہ کسی کو دے سکتا ہے، یا جس نے اس کو حکم دیا ہے تو اس حکم دینے والے کا جو خرچ اس نے کیا ہے، پیسہ اپنا دوسرے کو دے کر حج کروایا تو اس پیسے کا ثواب، اس انفاق کا ثواب اس کو ملے گا۔ وَكَذَلِكَ إِنْ أَمَرَهُ وَاحِدٌ بِأَنْ يَحُجَّ عَنْهُ وَالْآخَرُ بِأَنْ يَعْتَمِرَ عَنْهُ، ایسا ہو گیا کہ حج اور عمرے کا ایک شخص نے ہی حکم نہیں دیا، بلکہ ایک نے یہ حکم دیا کہ تم میری طرف سے حج کرو، دوسرے نے حکم دیا کہ میری طرف سے عمرہ کر لینا اسی سفر میں، تو ایک نے حج کا کہا، دوسرے نے عمرے کا کہا۔ وَأَذِنَا لَهُ بِالْقِرَانِ، اور اس کو حج قران کی اجازت دے دی، ٹھیک ہے حج قران بھی کر سکتے ہو۔ فالدم علی، اس صورت کے اندر بھی یہی حکم ہے کہ اسی معمور کے اوپر ہی دم شکر آئے گا، لما قلنا، جیسے کہ ہم نے یہ کہا کہ حقیقتاً فعل حج اور عمرے کا معمور سے ہی صادق ہوگا، لہذا معمور ہی گویا کہ اس نعمت کو حاصل کرے گا، پائے گا، تو اسی وجہ سے اسی کے اوپر دم شکر بھی آئے گا۔ اگلا ہوتا ہے ایک دم احصار۔ دم احصار، باقی سارے دم جو ہوتے ہیں وہ معمور ہی کو ادا کرنے ہوتے ہیں، جیسے دم شکر کا بھی ہم نے ذکر کیا، اس کے علاوہ باقی جو دم ہے، لیکن یہ جو دم احصار ہے کہ آگے جا کر اس معمور کو روک دیا گیا، مرض کی وجہ سے روک گیا یا دشمن کی وجہ سے روک دیا گیا، اب وہ حج یا عمرہ نہیں کر سکتا، تو اب اس کے اوپر گویا کہ پابندی لگ گئی ہے، تو اب یہ حج کرنے کے لیے گیا تھا کسی اور کی طرف سے، تو یہ جو دم احصار اب اس کے اوپر آئے گا کہ اب اس نے حلال ہونا ہے نا، اور احرام سے نکلنا ہے، آگے حج اور عمرہ کر نہیں سکتا، تو اس سے نکلنے کا جو دم اس نے دینا ہے، اگر وہاں مکہ کے اندر ہوتا تو وہاں طواف کر کے بغیر دم کے یہ حلال ہو جاتا، لیکن اب تو وہاں ہے نہیں، اب اس نے باہر کسی جگہ پہ جہاں اس کو روکا ہوا ہے وہاں اس نے حلال ہونا ہے، تو لہٰذا اب وہاں پہ اس نے پہلے ہدی بھیجنی ہے، جس طرح ہم نے احصار کے اندر پڑھ لیا۔ اس ہدی کی ذمہ داری کس کی ہے، اس کی قیمت کون ادا کرے گا؟ تو فرماتے ہیں علی العامر، وہ اس کو حکم دینے والا جو شخص ہے نا اسی کے اوپر ہوگی، یہ فین فرماتے ہیں۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں، اسی کے اوپر ہوگی حج کرنے والا ہے۔ دلیل دیتے ہیں امام ابو یوسف رحمہ کے لیے انہ وجب للتحلل، کیونکہ یہ حلال ہونے کے لیے یہ قربانی اور یہ دم اس کے اوپر لازم ہو رہا ہے۔ دفعا للضرر امتداد الاحرام، احرام کی جو والت ہے اس
کے ضرر سے بچنے کے لیے یہ دم دے کر اپنے آپ کو حلال کرے گا اور اس ہدی کو حرم کی طرف بھیجے گا. یہ بات ہے تو بہاد ضرر راجع الیہ، فرماتے ہیں یہ ضرر تو اسی کی طرف راجع ہو رہا ہے جس نے احرام باندھا ہوا ہے، تو فیکون دم علیہ، تو اسی کے اوپر دم بھی آئے گا. امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی دلیل ہے. طرفین کی دلیل یہ کہ ان الامر هو الذی ادخلہ فی هذه العہدہ، اس حکم دینے والے شخص نے ہی تو اس ذمہ داری کے اندر اور اس مشکل کے اندر اس کو ڈالا ہے کہ احرام باندھو اور جا کر میری طرف سے حج کرو. تو فعلیہ خلاصہ، اسی کے اوپر اس کو چھڑانا بھی لازم ہو گیا. فإن كان يحج عن میت، اب اگر ایسا ہے کہ جس نے حکم دیا ہے وہ کوئی اور ہے اور حج جو ہے وہ میت کی طرف سے کر رہا ہے، یعنی جس آدمی کی طرف سے یہ حج کر رہا ہے تو اس میت کے ورثہ حج کروا رہے ہیں. مثلا یہ ہے کہ اس میت کی نے پہلے وصیت کی تھی، وہ مر چکا ہے، تو یہ ایک شخص جو حج کرنے جا رہا تھا تو یہ میت کی طرف سے کر رہا ہے، پیچھے عامر یعنی حکم دینے والا موجود ہی نہیں ہے. تو اخسرہ، آگے جا کر اس کے اوپر پابندی لگ گئی اور اس کو حج یا عمرہ کرنے کی اجازت نہ ملی. اب اس نے حلال ہونا ہے تو دم دے کر حلال ہونا ہے، ہدی کو حرم بھیجنا ہے، تو اس ہدی کی قیمت کون ادا کرے؟ اب پیچھے جو جس کی طرف سے حج کر رہا ہے وہ تو مرا ہوا ہے. فرماتے ہیں کہ فالدم فی مال المیت عندہما، طرفین فرمائیں گے کہ دم جو ہوگا میت کے مال میں سے ہی ادا کیا جائے گا. ظاہر ہے کہ اسی کی طرف سے تو حج کرنے جا رہا ہے، اسی کی طرف سے تو اس کو یہ ذمہ داری ملی تھی. تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے فرماتے کہ نہیں، اسی کے اوپر آئے گی، جس طرح ابھی ہم نے مسئلہ ذکر کر دیا. یہ دم احصار سے متعلق طرفین اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا اختلاف ہے، جس میں طرفین کا قول مفتبی ہے. ثم قیل، پھر یہ روایت ہے کہ ہوا من ثلث مال المیت، میت کے مال میں سے ہی یہ دم احصار دینا ہے. تو اب میت کے مال کل مال میں سے دیں یا ثلث مال میں سے دیں؟ تو پھر ایک روایت یہ کہ میت کے مال کے ثلث میں سے دے دیں، لأنہ صلۃ، کہ یہ ایک صلہ رحمی ہو رہی ہے، گوئے کہ ایک بندے کی جان چھڑائی جا رہی ہے، تو زکوٰۃ کی طرح ہو گیا ہے اور باقی جو صدقات ہیں اس کی طرح ہو گئے. تو یہ گوئے کہ جس طرح وصیت ہوتی ہے تو وصیت ثلث مال میں نافذ ہوتی ہے، تو یہ بھی ایک صلہ رحمی اور ثواب کی ایک چیز ہے، تو لہٰذا اس کو بھی ہم ثلث مال میں نافذ کریں گے. اور ایک روایت یہ کہ من جمیع المال، اس کے کل مال میں سے یہ دم جو ہے وہ دینا پڑے گا. لأنہ وجب حق للمأمور، کیونکہ یہ مأمور کا حق ہے میت کے اوپر، کیونکہ میت کی طرف سے ہی وہ حج کرنے جا رہا تھا نا. اب دم بھی جب آیا میت کی طرف، میت نے ہی گویا کہ اسی کے مال ہی میں سے دینا ہے، تو گویا کہ یہ مأمور کا میت کے اوپر حق ہے. فصار دینا، گویا کہ یہ میت کا اوپر یہ مأمور جو حج کرنے کے لیے بھیجا ہوا ہے اس کا قرض ہو گیا ہے میت پر. تو جب قرض ہے تو دین پہلے ادا کیا جاتا ہے نا، دین کل مال میں سے ادا کیا جاتا ہے، ثلث میں سے نہیں کیا جاتا، اس لیے کل مال میں سے دم دینا پڑے گا. اچھا، اگر ایسا ہے کہ جس کو حکم دیا تھا یا جس دوسری کی طرف سے حج کرنے جا رہا تھا اس نے جا کر ہم بستری کر لی احرام کی حالت کے اندر، یعنی اتنی بڑی جنایت کر لی. اب وہ جنایت ہے تو وہ جنایت کبھی وقوف عرفہ سے پہلے کرے گا تو حج ہی فاسد ہو جائے گا، بعد میں کرے گا تو حج فاسد نہیں ہوگا. اس سے متعلق ذرا تھوڑا دیکھتے ہیں. وَدَمُ الْجِمَاعِ عَلَى الْحَاجِ، اگر اس کے اوپر بستری کی وجہ سے دم لازم آ رہا ہے، یعنی وقوف عرفہ کے بعد اگر وہ کر رہے ہیں تو پھر دم لازم آئے گا اور حج اس کو ہو جائے گا. تو یہ دم کس کے اوپر آئے گا؟ حاج، یعنی اس مامور حاجی کے اوپر ہی آئے گا، اس کو حکم دینے والے کے اوپر نہیں آئے گا. لِأَنَّهُ دَمُ جِنَایَةٍ، کیونکہ یہ جو دم ہے نا یہ جنایت کا دم ہے. اور وَهُوَ الْجَانِي عَنْ اِخْتِيَارٍ، اور یہ جو جنایت کرنے والا شخص ہے حاجی تو وہی جنایت کرنے والا ہے اور اپنے اختیار سے کرنے والا ہے، کوئی اس کو مجبور بھی کسی نے نہیں کیا، اپنے اختیار سے اس نے اس شہوت کو پورا کیا ہے. تو وَيَضْمَنُ النَّفَقَ، لہٰذا اگر حج فاسد ہو گیا تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے اوپر جس نے حج کروانا تھا تو اس نے خرچہ بھی کیا نا، تو اس خرچے کا بھی یہ ضامن ہوگا، کیونکہ اس نے خود اپنے اختیار سے جنایت کر کے اس حج کو فاسد کر دیا. آگے اس کی تفصیل دیکھیں کہ فرماتے ہیں اس متن کا مطلب یہ ہے اذا جامع قبل الوقوف، اگر وقوف عرفہ سے پہلے اس نے جمع کر دیا، حتی فسد حجہ، یہاں تک کہ اس کا حج فاسد ہو گیا. اس صورت کے اندر ظاہر ہے کہ نفقہ کسی اور کا یہ لے کر گیا ہوا تھا، وہ حج کا سارا خرچہ بھی یہ برداشت کرے گا اور یہ ضامن ہوگا عامر کے لیے. لأن الصحیح هو المأمور به، کیونکہ جو جس حج کا اس کو حکم دیا گیا تھا
وہ صحیح حج تھا، وہ المأمور بھی، اس کا حکم دیا گیا تھا، فاسد حج کا حکم اس کو نہیں دیا گیا تھا، لہذا اس نے حج فاسد کر دیا تو اب یہ جتنا بھی خرچہ اس کے اوپر ہوا ہے اس کا یہ ضامن ہوگا۔ بخلاف ما اذا فات الحج، خلاف اس صورت کے کہ یہ گیا اور کسی وجہ سے اس سے حج فوت ہو گیا، اس نے کوئی جنایت نہیں کی، یعنی وقوف عرفہ نہ کر سکا، ٹرانسپورٹ کی وجہ سے کوئی اور تاخیر ہو گئی ہے جس کی وجہ سے یہ نہ کر سکا، تو اس صورت میں چونکہ اس کا خود اپنی اس میں کوئی جنایت نہیں ہے تو حیث لا یضمن النفقہ، اس صورت کے اندر جتنا بھی خرچہ اس کے اوپر ہوا حج فوت ہونے کے باوجود یہ ضامن نہیں ہوگا، لأنہ ما فاتہ باختیاری، کیونکہ یہاں پر اس کے اپنے اختیار سے حج فوت نہیں ہوا نا، اوپر اپنے اختیار سے فوت کیا تو ضامن ہوگا، یہاں پہ ضامن نہیں ہوگا۔ اما ماتے ہیں کہ اما اذا جامع بعد الوقوف لا يفسد حجه، ہاں اگر اس نے وقوف عرفہ کے بعد جمع کیا ہے اس صورت میں حج تو فاسد نہیں ہوا، حج فاسد نہیں ہو تو گویا کہ حج تو ہو گیا ہے، لہذا ولا یضمن النفقہ، لہذا عامر کا جو نفقہ ہے اس کا وہ ضامن نہیں ہوگا، لحصول مقصود العامر، حکم دینے والے کا مقصود چونکہ حاصل ہو چکا ہے حج، لیکن اس کی وجہ سے دم تو لازم آتا ہے۔ اب وہ دم متن کے اندر جو ہے مذکور وہ ہے کہ وہ دم جو ہے اسی مأمور کے مال میں سے دینا ہوگا، وعلیہ الدم فی مالہ لما بینا، جیسے کہ ہم نے اوپر بیان کر دیا کہ وہو الجانی عن اختیار، کیونکہ یہ جنایت کا دم ہے اور اس جنایت کرنے والے نے اپنے اختیار سے یہ جنایت کی ہے، لہذا اسی کے اوپر دم آئے گا۔ وَكَذَلِكَ سَائِرُ دِمَاءِ الْكَفَارَاتِ عَلَى الْحَاجِ، اسی طریقے سے باقی بھی جتنے بھی دم لازم آتے ہیں نا جنایتوں کی وجہ سے احرام کے دوران، تو وہ کیونکہ خود جنایت کرتا ہے نا تو اسی جنایت جس نے کی ہے اسی کے اوپر دم آئے گا، علی الحاج، اسی حاجی یعنی مامور کے اوپر آئے گا، لما قلنا، کیونکہ وہ اپنے اختیار سے کرے گا۔ ومن اوصى بأن يحج عنه، وہ ایک مسئلہ ہے جس کے اندر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام محمد رحمہ اللہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا آپس میں اختلاف ہے۔ مسئلہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک شخص نے وصیت کی ہے اپنے ورثاء کو کہ میری طرف سے آپ حج کروا دینا میرے مال سے، یہ وصیت کی، تو ظاہر ہے کہ وصیت، یہ بات یاد رکھیں کہ ثلث مال سے نافذ ہوتی ہے۔ اور اس میں آگے چلنے سے پہلے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا اصول سمجھ لیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان جب فوت ہو جاتا ہے تو اس کے حدیث میں آتا ہے کہ اس کے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 عملوں کے، تو ان 3 اعمال میں یہ ہے کہ نیک اولاد ہے یا اس نے کوئی صدقہ کیا ہوا ہے تو یہ وغیرہ وغیرہ۔ اور صاحبین فرماتے ہیں کہ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف ہجرت کرتا ہے تو پھر اگر راستے میں اس کو موت آ جائے تو اس کا وہ اجر جہاں تک اس نے ہجرت کی ہے وہ واقع ہو گیا ہے، تو اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی حج کرنے کے لیے گیا اور راستے میں اگر اس کے اوپر موت آ گئی تو اس نے وصیت کر لی کہ میری طرف سے حج کروائیں، تو صاحبین فرماتے ہیں کہ یہاں تک اس کا اجر واقع ہو گیا جہاں تک اس نے سفر کر لیا اس آیت کی روح سے، لہذا وہیں سے آگے حج کروانا ہے ورثاء نے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی وہی دلیل کہ اس کا جو بندہ فوت ہو جائے تو اس کے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، تو لہٰذا اگر کسی نے حج کا سفر شروع کیا راستے میں کہیں موت آ گئی تو اس کا یہ جو سفر تھا یہ سارا منقطع ہو گیا۔ اب اگر اس نے وصیت کی کہ میری طرف سے حج کروائیں تو اس کی طرف سے حج اس کے گھر سے کروانا ہوگا، وہیں سے نہیں کروانا۔ دوسرا اصول امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا وراثت سے متعلق، وصیت سے متعلق یہ ہے کہ وصیت کو ورثاء نے اگر جس طریقے سے کہا تھا اسی کے مطابق اگر نافذ نہیں کیا تو جتنا بھی انہوں نے خرچہ کیا ہو، جتنا بھی مال انہوں نے ضائع کیا ہو، لیکن وصیت کے مطابق اگر عمل نہیں ہوا تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ وصیت ابھی تک کالعدم ہے، لہذا دوبارہ نئے سرے سے ثلث مال سے اس کو نافذ کرنا پڑے گا۔ جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے علاوہ جو امام ابو یوسف رحمہ اللہ دوسرے امام محمد رحمہ اللہ ہیں، ان کے ہاں یہ ہے کہ جب ایک دفعہ وصیت نافذ کرنے کے لیے مال خرچ ہو گیا ہے تو اگرچہ آگے نافذ نہیں ہوئی تو دوبارہ جو ہے نئے سرے سے ان ثلث مال کو استعمال نہیں کیا جائے گا۔ یہ تمہیدی گفتگو آپ نے جب سمجھ لی تو اب ہم اس مسئلے کو دیکھتے ہیں۔ ایک شخص نے وصیت کی کہ میری طرف سے حج کروایا جائے، فَأَحَجُّوا عَنْهُ رَجُلًا، ورثاء نے اس کی طرف سے ایک شخص کو حکم دیا اور کہا کہ تم جا کر ہمارے اس میت کی طرف سے حج کرو۔ فَلَمَّا بَلَغَ الْكُوفَةَ، وہ شخص جس کو حکم دیا تھا وہ مامور کوفہ تک پہنچا، آتا
کوفہ کا مطلب یہ کہ ابھی وہ میقات سے بھی اندر نہیں ہوا تھا، راستے میں ہی اس کو موت آ گئی سفر کے دوران. یا دوسری صورت یہ ہوئی کہ سرقت نفقۃ، جو خرچہ اس کو دیا گیا تھا وہ خرچہ چوری ہو گیا. تو صورتیں ہوئیں، یا تو اس نے وہ خود مر گیا، سارا مال ضائع ہو گیا، یا یہ کہ اس سے وہ نفقہ چوری ہو گیا اور اس سے پہلے تک کا سارا نفقہ جو سفر کے دوران کا تھا وہ اس نے استعمال کیا ہے، باقی اس سے چوری ہو گیا کہ آدھا گوئے کہ چوری ہو گیا. وقت انفق النصف، نصف کو اس نے استعمال کر لیا ہے. ثلث مال مثال کے طور پر اگر اس کے پاس 4 لاکھ روپے تھے میت کے، تو 4 لاکھ میں سے ثلث مال کے اندر وصیت نافذ ہوتی ہے، تو یہ گویا کہ 1,33,333 گویا کہ یہ ہو جائے گا ثلث. تو ثلث مال لے کر یہ گیا ہوا تھا، اس میں سے آدھا اس نے گویا کہ 60-70 ہزار روپے استعمال کیا تھا، کیا جو ہے وہ اس سے پوری ہو گئی، یا مرنے کی صورت میں سارا مال اس سے ضائع ہو گیا. اب کیا کریں گے؟ فرماتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ وہ تو مر گئے، حج تو ہوا نہیں ہے، میت کی وصیت اپنی جگہ پر دھری کی دھری رہ گئی ہے. تو اب کیا حکم ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ یحج عن المیت، دوبارہ اس میت کی طرف سے، یعنی جو ان ورثاء کا میت ہے کہ جس کی طرف سے حج کروا رہے تھے تو آگے جا کر وہ حاجی مامور جو ہے وہ آگے جا کر مر گیا، تو فرماتے ہیں کہ اب اس کی طرف سے، یعنی اس میت کی طرف سے دوبارہ ایک اور بندے کو حج کروایا جائے گا. یحج عن المیت من منزلہ بثلث ما بقیہ. فرماتے ہیں کہ ایسا کریں گے کہ پہلے تو 1 ثلث مال، یعنی ہم اگر 4 لاکھ روپیہ اس کے پاس تھا تو اس کا ثلث 1,33,000 اور کچھ روپے بنتے تھے، تو وہ اس کو دیے تھے. اس میں ایسا ہوا کہ اگر کچھ بچا ہوا ہے، یعنی چوری ہو گیا بقیہ اور کچھ بچا ہوا ہے، تو یا یہ کہ مر گیا ہے وہ، تو آگے پیچھے کوئی بچا ہوا ہے، فرماتے ہیں کہ پھر اس میت کی طرف سے، یعنی ورثاء اپنے میت کی طرف سے حج کروائیں گے گھر سے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول چل رہا ہے کہ میت کے گھر سے دوبارہ وہ جو بندہ آگے جا کر جہاں پر اس سے چوری ہوئی یا جہاں پر جا کر وہ بندہ مرا ہے پہلے والا، اس جگہ سے نہیں، یعنی کوفہ سے نہیں، بلکہ میت کے اپنے گھر سے ہی دوبارہ ایک بندے کو تیار کیا جائے گا. اور ایسے کون سے ہوں گے؟ بثلث ما بقیہ، کہ وہ جو 4 لاکھ روپیہ میں سے 1,33,000 روپیہ دینے کے بعد جو بقیہ 3 لاکھ یا 2.5 لاکھ جتنا کچھ بچا ہوا ہے 2 ثلث، اس کا ثلث دینا پڑے گا مزید. لہذا پہلے والا جو ثلث ہے وہ گیا، ضائع ہو گیا. اب بقیہ جو مال ہے میت کا، اس کا ثلث دے کر ایک اور شخص کو حج کے لیے بھیجا جائے گا. یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب ہے اس حوالے سے. صاحبین فرماتے ہیں کہ 2 اختلاف ہیں. ایک یحج عنہ من حیث مات الاول، تو یہ کہ حج کروایا جائے گا میت کی طرف سے کسی دوسرے شخص کو اس جگہ سے جہاں پر پہلا مامور مرا ہے، اس سے چوری ہوئی ہے، اسی جگہ سے. یہ ایک اختلاف ہو گیا امام صاحب کا اور صاحبین کا. فالکلام ہا ہونا فی اعتبار الثلث فی مکان الحج. یہاں پر جو اختلاف ہے صاحبین کا اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا، وہ 2 باتوں میں. ایک ثلث کا اعتبار کہ صاحبین کہیں گے کہ وہ جو کیا مال چوری کے بعد بچا ہوا ہے، یعنی ثلث مال میں سے اسی کو دیا جائے گا اور اسی کے ذریعے سے حج کروایا جائے گا. اور کہاں سے کروایا جائے گا؟ وہ فی مکان الحج، حج کی جگہ کے بارے میں بھی اختلاف جو ہے وہ بھی صاحبین کا اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ہے کہ صاحبین فرماتے ہیں کہ جہاں سے وہ پہلا مرا ہے اسی جگہ سے کروائیں گے، کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، جو بقیہ مال میت کی وراثت کا ہے اس کا ایک الگ ثلث اور نکالنا پڑے گا اور ایک الگ بندے کو گھر سے تیار کر کے بھیجنا پڑے گا. اما الاول اندر کی بات ہے، یعنی ثلث کی بات ہے. فرماتے ہیں کہ المذکور، متن کے اندر جو مذکور ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے. اب کہ اس میں امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں یحج عنہ بما بقی من المال المدفوع الیہ ان بقی شیء. اس میں ذرا امام ابو محمد اور امام ابو یوسف اللہ کا بھی اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا تو آپ کو سمجھ میں آ گیا متن کے اندر کہ جو بقیہ وراثت کا مال ہے اس کا الگ سے ایک اور ثلث نکالیں گے. لیکن امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حج کروایا جائے گا میت کی طرف سے اس مال کے ساتھ جو مال بچ گیا ہے. کون سا مال؟ یعنی من المال المدفوع، یعنی وہ مال مدفوع الیہ جو پہلے میت کو دیا گیا تھا، یعنی پہلے مأمور کو دیا گیا تھا. ان بقیہ شیئون، پھر اس میں سے کچھ باقی ہو،
یعنی پہلے والے کو جو دیا تھا وہ راستے میں جا کر مر گیا یا اس سے کچھ چوری ہو گیا، اگر اس میں سے کچھ باقی ہے بس اسی مال کو ہی دیا جائے گا، اور پھر آگے وہی ہے کہ جہاں سے پہلا مرا ہے یا جہاں سے پہلے سے چوری ہوئی ہے اسی جگہ سے آگے نئے بندے کو حج کے لیے بھیجا جائے گا۔ یہ ہے امام محمد رحمہ اللہ کا قول اس میں۔ وَإِلَّا اگر وہ مال ہے ہی نہیں ہے، جو ثلث مال نکالا تھا اور کچھ چوری ہو گیا، کچھ بچا، اگر اس میں سے کچھ بھی نہیں بچا، باطلت الوصیت، وصیت ہی باطل ہو جائے گی۔ اعتباراً بتعیین الموسی، خود میت جو وصیت کر کے جانے والا ہے موسی، اس کے تعین کے اوپر قیاس کرتے ہوئے کہ اگر وہ خود زندہ ہوتا اپنی طرف سے کسی بندے کو یعنی وصیت کر کے بھیجتا کہ تم جا کے میری طرف سے حج کرو، اور وہ بندہ اگر آگے جا کر جاتا، ثلث مال سے اس کی وصیت نافذ ہوتی اور وہ مر جاتا، تو اس ثلث مال میں سے اگر کچھ ہوتا تو اس بندے کو کی طرف سے کوئی دوسرا بندہ جا کر حج کرتا، اور اگر کچھ نہ بچتا تو اس طریقے سے وہاں پر بھی وصیت نافذ ہو جاتی۔ تو بالکل اسی طریقے سے یہاں پر بھی اس موسی کے مرنے کے بعد اس کے وارث نے یہی کام کیا ہے، اس صورت کے اندر بھی اسی ثلث مال کے اندر وصیت نافذ ہوگی۔ کچھ بچا ہوا ہے تو وہاں اس سے حج کروائیں گے، نہیں بچے ہوئے تو وصیت باطل ہے۔ اس تعیین الوصی، وصی یعنی جس کو وصیت کی ہے اس کا تعین کرنا مال کا اور بندے کا، وہ ایسا ہی ہے کا تعین ہی جیسے کہ موسی کا تعین کرنا۔ تو موسی اگر کرتا تو اس وقت بھی وصیت باطل ہی ہوتی، لہذا اب بھی وصیت اس صورت میں باطل ہی ہو جائے گی اگر کچھ بھی نہیں بچا ثلث مال میں سے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں یحج عنہ بما بقی من الثلث الاول، یہاں تک تو بات فرماتے ہیں کہ اسی امام محمد رحمہ اللہ کے قول کے قریب ہے کہ حج کروایا جائے گا میت کی طرف سے ما بقی من الثلث الاول، جو ثلث نکالا ہے اس میں سے جو باقی بچا ہوا ہے وہی دینا پڑے گا، اور اسی میں سے ہی جا کر حج کروایا جائے گا۔ لأنه هو المحل لنفاذ الوصیت، بس وہی محل ہے وصیت کے نفاذ کا۔ اب امام محمد رحمہ اللہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا قول بالکل قریب ہے، دونوں یہ کہتے ہیں کہ جو ثلث مال نکالا ہے وصیت کا اسی میں سے ہی دوبارہ حج ہوگا، اگر ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو وصیت باطل۔ لیکن امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ حج مرتبہ جو بندہ حج کے لیے بھیجا ہے اس کو ثلث سے کم دیا ہوا ہو، تو جتنا بھی اس کو دیا تھا اسی میں سے ہی جو اگر کچھ بچا ہوا ہے تو یعنی اس کو کیا جائے گا، دوبارہ حج کروایا جائے گا، اس میں سے کوئی نہیں بچا ہوا تو بس وصیت باطل ہو جائے گی۔ اور امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ نہیں، اس کو جو دیا ہوا ہو سکتا ہے اس کو ثلث سے کم دیا ہو، لیکن پیچھے اگر کل مال کا ثلث کچھ اور بھی باقی ہے اس کو بھی ساتھ ملا کر، اور جو آگے بندے کو دیا ہے اس کو بھی ساتھ ملا کر اگر دوبارہ حج ہو سکتا ہے تو کریں گے، ورنہ وصیت باطل۔ تو اس طریقے سے دونوں میں یہ فرق ہو جائے گا۔ اور امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ نہیں، وہ جو پیچھے اس کے پاس 4 لاکھ یا 6 لاکھ روپے ہے، 6 لاکھ کریں تو زیادہ آسانی ہے مثال دینے میں کہ 2 لاکھ اس کا ثلث بنتا ہے، تو 2 لاکھ اگر پہلے گیا ضائع ہو گیا اور ابھی تک وصیت پہ عمل نہیں ہو سکا تو دوبارہ مزید جو 4 لاکھ روپے اس کا اور ثلث نکالیں گے، یعنی 1,33,000 مزید نکالیں گے، پھر آگے بھیجیں گے اگلے بندے کو، پھر اگر وہ مر گیا پھر تیسری مرتبہ، پھر جب تک کہ آگے جا کر اس کی طرف سے میت کی طرف سے حج ہوا نہیں ہے تو جو بقیہ وراثت کا مال ہے اسی کا ثلث نکالتے چلے جائیں گے۔ تو صاحبین فرماتے کہ نہیں، بار بار ثلث کل مال سے نہیں لیں گے، اسی ثلث پہ ہی گزارا کریں گے۔ ولی ابی حنیفہ رحمہ اللہ، اچھا، اور امام ابو یوسف فرمایا کہ لأنہ هو المحل لنفاذ الوصیہ، وہی ثلث ہی وصیت کے نفاذ کا محل ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف سے سب سے پہلے دلیل ذکر کی جا رہی ہے کہ ان قسمت الوصی عزلہ المال لا یصح الا بالتسلیم الی الوجہ الذی سماہ الموسی، وہ فرماتے ہیں کہ وصی یعنی جس کو وصیت کی ہے میت نے، اس کا تقسیم کرنا اور مال کو یعنی وصیت کے مطابق ثلث مال کو الگ کرنا یہ درست نہیں ہے، مگر صرف ایک ہی صورت میں درست ہے، بالتسلیم الی الوجہ الذی، اس طور پر اگلے بندے کو حج کے لیے دینا کہ جس طور پر وصیت نے اس کو موسی نے اس کو متعین کیا ہے۔ موسی نے کیسے متعین کیا ہے؟ موسی نے تو یہ کہا ہے کہ بھائی میری طرف سے ثلث مال کے میرے ثلث مال میں سے کسی ایک بندے کو بھیج کر حج کروانا ہے، اس کام کے لیے کہا تھا، تو لہذا جب تک وہ کام کرے گا نہیں وصی، اس وقت تک گویا کہ ہم یہ کہیں گے کہ اس نے وہ مال جو ہے وہ ضائع ہو گیا، مال کیا ہو گیا؟ ضائع ہو گیا امام ابو حنیفہ کے نزدیک، جب تک کہ اس کی طرف سے حج ہوا نہیں۔ لأنہ لا خصم لہ یقبض، کیونکہ میت کا کوئی مد مقابل تو آگے ہے نہیں کہ اس نے کیا اور آگے جا کر وہ ثلث مال پہ قابض ہو گیا اور وصیت نافذ ہوگی، ایسا نہیں ہے، بلکہ
اس طور پر اگلے بندے کو دینا تھا کہ وہ جا کر حج کرے. جب اس نے حج نہیں کیا، راستے میں مر گیا یا راستے میں اس سے چوری ہو گئی، تو گویا کہ وہ میت کی وصیت کے مطابق کام ہوا ہی نہیں ہے، اور وہ پیسہ اس جگہ پہ گویا کہ خرچ ہوا ہی نہیں ہے. تو ولم یوجد تسلیم الی ذلک الوجہ، اس طور پر کہ حج جا کر کیا جائے، اس طور پر یہ مال کا حوالے کرنا پایا ہی نہیں گیا. جب نہیں پایا گیا تو فصار کما اذا ہلک قبل الافراز والعزل، یہ ایسا ہی ہو گیا گویا کہ یہ مال ہلاک ہو گیا ہے، یا وہ مال جو ہے تقسیم کرنے سے پہلے وہ ہلاک ہو گیا ہے، قبل الافرازی والعزلی، الگ کرنے سے پہلے. جو اس صورت میں جب ہلاک ہو جائے تو وصیت اپنی جگہ پر باقی رہتی ہے، تو یہاں پر بھی باقی رہے گی. تو فیحج بثلث ما بقی، پس حج کروایا جائے گا کسی اور شخص کو کیا جو وراثت کا مال ہے اس کے نئے ایک اور ثلث کے ذریعے سے. ہو گیا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ثلث کے اعتبار سے دلیل. واما ثانی، ہاں تک دوسری بات ہے کہ ہاں سے سفر اگلے بندے نے کیا ہے، اس جگہ سے حج نہیں کروایا جائے گا دوبارہ، بلکہ گھر سے کروایا جائے گا. اس کی دلیل کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی قول کی دلیل کہ وہ القیاس، قیاس کا تقاضا بھی ہے کہ گھر سے دوبارہ کروایا جائے. فرماتے ہیں کہ ان القدر الموجود من السفر قد بطل فی حق احکام الدنیا، کہ جتنا سفر پہلے بندے نے کیا ہے، اتنی مقدار سفر کوفہ تک، وہ تو دنیاوی احکام کے اعتبار سے وہ کالعدم ہو چکا ہے، کیونکہ اب اس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے نا کہ وہ وہاں پر گیا، کوفہ کے اندر وہ مر گیا. اب اس سفر کا بیچ میں کوئی بھی معنی نہیں نکلتا، اس کے اوپر کچھ بھی دنیاوی احکام کے اعتبار سے اس پہ کوئی بھی حکم مرتب نہیں ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا مات ابن آدم، جب آدم مر جاتا ہے، انقطع عملہ، اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، الا من ثلاث، سوائے تین چیزوں کے. الحدیث، یہ روایت ہے صحیح مسلم کے اندر. صدقہ جاریہ، علم یا نیک اولاد، یہ باقی رہ جاتی ہے. تو اس میں سفر کا تو ذکر نہیں ہے کہ سفر بھی باقی رہ جاتا ہے، لہٰذا یہ سفر منقطع ہو جائے گا مرنے کے ساتھ ہی حدیث کی روح سے. جب یہ بات ہے تو وتنفیذ الوصیت من احکام الدنیا، وصیت کا نافذ کرنا بھی تو دنیاوی احکام میں سے ہے، دنیا کے اندر اس کو نافذ کرنا پڑتا ہے. تو لہذا فبقیت الوصیت من وطنہ لم یوجد الخروج، بس وصیت باقی رہ جائے گی اس کے اپنے وطن سے ہی دوبارہ حج کروانے کے لیے، کہ خروج یعنی پہلے بندے کا خروج پایا ہی نہیں گیا، وہ کالعدم ہو گیا ہے. صاحبین کی دلیل ابھی یہاں سے شروع ہو جائے گی. سب سے پہلے سفر سے متعلق دلیل دیں گے، اس میں صاحبین دونوں ایک ہی طرف ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ استحسان، یہاں پر ان کا قول استحسان پر محمول ہے کہ ان سفرہ لم یبطل، پہلے بندے نے جو حج کے لیے سفر کوفہ کیا وہ باطل نہیں ہوا، لقولہ تعالی ومن یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ ثم یدرکہ الموت فقد وقع اجرہ علی اللہ، کہ جس نے اللہ تعالی کی طرف ہجرت کے لیے کرنے کی نیت سے نکلا تو اگر بیچ میں موت آ گئی تو اس کا اجر واقع ہو گیا، مطلب وہ ضائع نہیں ہوا. جب ضائع نہیں ہوا تو مطلب یہ کہ وہ جو ہے اس کا شمار کیا جائے گا دنیاوی احکام کے اعتبار سے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مات فی طریق الحج کتب له حجۃ مبرورۃ فی کل سنۃ، آدمی حج کے راستے میں مر گیا اس کے لیے حج مبرور ہر سال لکھا جاتا ہے. دیکھیں اگر اس کا سفر کالعدم ہوتا تو کبھی بھی یہ روایت یہ نہ ہوتا. وَإِذَا لَمْ يَبْطُلْ سَفَرُهُ كُتِبَ الْوَصِيَّةُ مِنْ ذَلِكَ الْمَكَانِ، تو وصیت کا اعتبار اسی جگہ سے کیا جائے گا جہاں تک پہلے بندے نے سفر کیا ہے. فرماتے ہیں اس اختلاف کی اصل وہی ہے جو ہم نے شروع تمہید میں ذکر کی، کہ فی الذی، اس شخص کے بارے میں جو اختلاف ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا اور صاحبین کا، کہ یحج بنفسہ، خود حج کے لیے گیا، ویبتنی علی ذلک المأمور بالحج، اور فرماتے ہیں ویبتنی علی ذلک المأمور بالحج، فرماتے ہیں کہ یہ اختلاف کہ نہ خود حج کرنے کے لیے گیا، راستے میں موت آئی، اس نے وہاں سے وصیت کی کہ میری طرف سے حج کیا جائے اور یہ میرا، تو اب اس کے مال کے ثلث سے کریں یا نئے ثلث سے کریں، تو لہٰذا وہاں پر امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ اس کے اپنے گھر سے نیا بندہ بھیجنا پڑے گا اور اس کے مال کے ثلث سے بھیجنا پڑے گا، اور دوسرا صاحبین فرمائیں گے کہ نہیں، جہاں تک وہ چلا گیا وہاں تک ٹھیک ہو گیا، اسی جگہ سے آگے اگلے بندے کو حج کے لیے بھیجا جائے گا. تو فرماتے اسی اختلاف پر پھر مبنی یہ اختلاف بھی ہے اعلی ذالک، یعنی اسی اختلاف پر مبنی ہے المأمور بالحج، جس کو حج کا حکم دیا جا رہا ہے اور وصیت کرنے والا وصیت کر کے مر چکا ہے، پیچھے اس کا وارث کسی بندے کو حکم دے رہا ہے، تو اس کے لیے بھی اسی طرح کا اختلاف ہے. قال ومن احل بحجۃ عن ابویہ، اگر کسی شخص نے
اپنے والدین کی طرف سے حج کا احرام باندھا، یجزئہ ان یجعلہ عن احدہما، حج کرنے کے بعد اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اور اس کے لیے یہ کافی ہو جائے گا کہ اس حج کو دونوں میں سے کسی ایک کی طرف سے کر دے، لأن من حج من عن غیرہ، اس لیے کہ کوئی شخص اگر دوسرے کی طرف سے حج کرتا ہے غیر اذنہ، اس کی اجازت کے بغیر، تو فإنما یجعل ثواب حجہ لہ، اس آدمی کو اختیار ہے اپنے اس حج کا ثواب کسی اور دوسری شخص تک پہنچا سکتا ہے جس نے اس کو اجازت نہیں دی۔ وذالک بعد اداء الحج، یہ حج کے ادائیگی کے بعد ہی ہو سکتا ہے، پہلے نہیں ہو سکتا۔ فلغت نیتہ قبل ادائی، ادا کرنے سے پہلے، حج کی ادائیگی سے پہلے نیت جو ہے وہ لغو ہے، کیونکہ موجود ہی نہیں ہے کچھ بھی۔ وصح جعلہ ثوابہ لأحدہما بعد الادائی، لہذا حج ادا کرنے کے بعد اپنے والدین میں سے کسی ایک کے لیے اس کا ثواب کو منتقل کرنا، ایصال ثواب کرنا درست ہے۔ بخلاف المأمور علی ما فرقنا من قبل، بخلاف مأمور کے کہ اس کو تو باقاعدہ حکم ہوتا ہے اور وہ حکم کے اور آرڈر کے مطابق کام کرتا ہے، لہذا جس کی طرف سے آرڈر آئے گا وہ اسی کی طرف سے ہی وہ کر رہا ہوتا ہے، لہذا اس کو یہ اختیار نہیں ہوتا وہ اس کو کسی اور کی طرف منتقل کر دے، جس کی نے اس کو بھیجا ہے اسی کا ہی ہوتا ہے، اور اس کے اگر حکم کے خلاف کرے گا تو پھر یہ حج بھی اسی کی طرف سے ہوگا جس نے حکم دیا ہے، اور جو حج کرنے کے لیے گیا ہوا ہے مامور، حج کا بھی اسی کا ہوگا، اور نفقے کا جتنا خرچہ اس کو عامر نے دیا ہے اس کا وہ ضامن بھی ہوگا، کیونکہ اس نے مخالفت کر دی، لہذا اس صورت میں اس کو موافقت کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو اسی کے ساتھ یہ باب الحج عن الغیر کا سبق مکمل ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔